بغداد شہر کے کنارے پر ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی حویلی کھڑی تھی۔ اس حویلی میں ایک بزرگ شخص رہتا تھا جس کا نام حکیم تھا۔ حکیم کی عمر 85 سال ہو چکی تھی۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی جو اس کے سینے تک آئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں لیکن ان میں ایک عجیب نور تھا۔ وہ ہر روز صبح اٹھتا، وضو کرتا اور اپنی چھتری کے نیچے بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتا۔ اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں رہی تھی اور چلنے کے لیے اسے ایک لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ حویلی کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں حکیم سویا کرتا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک پرانا پلنگ، ایک تکیا اور ایک کمکمہ تھا۔ دیوار پر ایک تسبیح لٹکی ہوئی تھی اور ایک طرف کونے میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا جو تالا بند تھا۔ حکیم کے 5 بیٹے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی کوئی ایک آ جاتا مگر زیادہ وقت نہیں رکتا تھا۔ حویلی کے باہر ایک چھوٹا سا آنگن تھا جہاں کچھ سوکھے پودے لگے ہوئے تھے۔ حکیم اکثر شام کو وہاں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور اللہ سے دعائیں مانگتا۔ اس کی زندگی بہت سادگی بھری تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا، بس اپنے بیٹوں کے لیے دل میں دعائیں رکھتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں ایک فکر تھی، مرنے سے پہلے مجھے اپنے بیٹوں کا امتحان لینا ہے۔ دیکھنا ہے کون وفادار ہے اور کون صرف دکھاوے کا پیار کرتا ہے۔ یہ سوچ کر حکیم نے ایک پلان بنایا۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنے ہر بیٹے کے گھر جانے کا اور ان کی حقیقت دیکھنے کا۔ ایک رات حکیم نے اپنی چھتری پر بیٹھ کر تارے گنے اور اپنے رب سے مدد مانگی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنا چھوٹا سا تھیلا تیار کیا جس میں اس کے کپڑے اور دوائیاں تھیں۔ پھر وہ اپنی لاٹھی اٹھا کر پہلے بیٹے کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یوسف ایک زمیندار تھا جو شہر سے باہر اپنی زمینوں پر رہتا تھا۔ اس کی حویلی بڑی تھی اور اس کے پاس کافی کھیت تھے۔ جب حکیم وہاں پہنچا تو یوسف نے اس کا استقبال کیا لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ یوسف کی بیوی نے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف سلام کیا اور اندر چلی گئی۔ حکیم کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا جو سٹور روم کے پاس تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک چارپائی تھی اور ایک کھڑکی تھی جہاں سے دھوپ آتی تھی۔ پہلے دن تو سب ٹھیک لگا لیکن دوسرے دن سے یوسف کا رویہ بدلنے لگا۔ صبح جب یوسف کھیت پر جاتا تو حکیم اکیلا گھر میں بیٹھ جاتا۔ اس کی بیوی اسے کھانا دیتی لیکن بات تک نہیں کرتی تھی۔ دوپہر کو جب حکیم کو بھوک لگتی تو وہ خود کچن میں جاتا اور پانی پیتا۔ کبھی کبھی یوسف کے بچے آتے اور ان سے کہانی سننے کو کہتے تو حکیم خوش ہو کر کہانیاں سناتا، لیکن جب ان کی ماں دیکھتی تو بچوں کو دور لے جاتی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا گھر آتا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہی اپنا موڈ خراب کر لیتا۔ کبھی کہتا ای بابا آپ ابھی تک سوئے نہیں، کبھی کہتا وہ آپ کو دوائی لینی ہے نہ بھول مت جانا وہ، لیکن اس کی آواز میں کوئی محبت نہیں تھی، بس ایک فرض نبھا رہا تھا۔ ایک رات حکیم کو تیز بخار آ گیا۔ اس نے یوسف کو آواز دی لیکن وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ حکیم نے خود اٹھا کر پانی پیا اور قرآن پڑھ کر اللہ سے شفا مانگی۔ صبح جب یوسف کو پتا چلا تو اس نے صرف کہا بابا دوائی لے لینا ٹھیک سے۔ اگلے کچھ دنوں میں یوسف کی بیوی نے اسے کہنا شروع کر دیا تمہارے باقی بھائی بھی ہیں، کیوں صرف ہمیں ہی ذمہ داری اٹھانی پڑے؟ یوسف بھی دل میں یہی سوچنے لگا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں بات کی اور یوسف نے ہمت کر کے اپنے باپ سے کہا بابا اب چاہیں تو دوسرے بھائی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، انہوں نے بھی اب کی خدمت کرنی چاہیے۔ حکیم نے خاموشی سے سنا اور کچھ نہیں کہا، بس اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یوسف فیل ہو گیا۔ اگلی صبح حکیم نے اپنا تھیلا اٹھایا اور یوسف سے کہا بیٹا میں فاروق کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یوسف نے بس سر ہلایا اور کھیت کی طرف نکل گیا۔ حکیم نے حویلی سے باہر قدم رکھا اور اپنے دل میں سوچا وہ پہلا امتحان مکمل ہوا۔ فاروق بغداد شہر کے بیچ بازار میں رہتا تھا۔ اس کی دکان بہت بڑی تھی اور وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جب حکیم وہاں پہنچا تو فاروق نے بہت عزت سے استقبال کیا۔ بابا آئیے آئیے، آپ کا یہ گھر ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا ان کی سب ضرورتیں پوری کرنا۔ حکیم کو اوپر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، پلنگ پر نئی چادر بھی تھی۔ پہلے کچھ دن تو فاروق روز صبح آتا اور پوچھتا ای بابا اب کیسا محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ سب صرف دکھاوے کے لیے تھا۔
اصل میں فاروق کے دل میں کوئی حقیقی محبت نہیں تھی، وہ بس لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے فاروق زیادہ مصروف ہونے لگا، وہ صبح جلدی دکان چلا جاتا اور رات دیر سے آتا۔ حکیم دن بھر اکیلا کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا، کھڑکی سے باہر دیکھتا۔ اس کی بیوی جو بہت غرور والی تھی حکیم کو کوئی اہم نہیں دیتی تھی۔ جب حکیم کو کچھ چاہیے ہوتا تو وہ خود نیچے اتر کر پانی یا کھانا لے آتا۔ کبھی کبھی نوکر بھی اسے تانا مارتا، وہ اب کیوں نیچے آئے، ہم لے دیتے لیکن حکیم چپ رہتا کیونکہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک دن فاروق کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، تمہارے بابا یہاں کتنے دن رہیں گے؟ ان کی کھانسی کی آواز سے مجھے نیند نہیں آتی۔ فاروق نے کہا، کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، لیکن دل میں وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ ایک ہفتے بعد فاروق نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ یاد رکھیں آپ کو روز دوائی لینی ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو بتانا، میں ڈاکٹر بلا دوں گا۔ حکیم سمجھ گیا کہ یہاں بھی محبت نہیں صرف دکھاوا ہے۔ فاروق کے لیے باپ ایک ذمہ داری تھی، نہ کہ دل کا رشتہ۔ کچھ اور دن گزرنے کے بعد حکیم نے سوچا اب یہاں سے بھی چلنا چاہیے۔ ایک دن اس نے فاروق سے کہا، بیٹا میں کچھ دن عثمان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ فاروق کو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا، اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسے اب چاہیں، میں گاڑی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اگلی صبح جلدی حکیم کو گاڑی میں بٹھا کر عثمان کے گاؤں بھیج دیا گیا۔ فاروق نے ہاتھ ہلایا اور سیدھا دکان چلا گیا۔ حکیم نے گاڑی میں بیٹھ کر سوچا، دوسرا امتحان بھی ختم، یہ بھی فیل۔ عثمان ایک کسان تھا جو گاؤں میں رہتا تھا، اس کے پاس بہت ساری زمین تھی اور وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا تھا۔ جب حکیم وہاں پہنچا تو عثمان نے بہت خوشی سے اپنے باپ کو گلے لگایا، بابا آپ آئے، بہت اچھا لگا۔ عثمان سچا اور سیدھا دل انسان تھا، اس نے اپنے باپ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس کی بیوی نے بھی پہلے دن اچھے سے کھانا کھلایا اور بات کی۔ حکیم کو لگا کہ شاید یہاں سکون ملے گا، لیکن مشکل یہ تھی کہ عثمان اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتا، کھیتوں میں چلا جاتا اور شام 7 بجے واپس آتا۔ حکیم دن بھر اکیلا گھر میں بیٹھ جاتا۔ عثمان کی بیوی اپنے کام میں لگی رہتی، کھانا بنانا، گھر صاف کرنا، جانوروں کو دانا دینا۔ عثمان کے 3 چھوٹے بچے تھے جو دن بھر دوڑتے بھاگتے رہتے۔ کبھی کبھی عثمان کی بیوی بچوں کو حکیم کے پاس بٹھا دیتی اور کہتی، دادا جان کو تم لوگ سنبھالو، میں کھانا بناتی ہوں۔ چھوٹے بچے حکیم کے پاس بیٹھ کر کھیلتے، شور مچاتے، کبھی اس پر چڑھ جاتے۔ بزرگ حکیم جو پہلے سے ہی کمزور تھا مشکل سے خود کو سنبھالتا، لیکن وہ کچھ کہتا نہیں کیونکہ بچے معصوم تھے۔ ایک دن ایک بچہ اس کی لاٹھی لے کر بھاگ گیا۔ حکیم کو باتھ روم جانا تھا لیکن لاٹھی کے بغیر وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آواز دی لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آخر میں وہ دیوار کا سہارا لے کر باتھ روم گیا۔ عثمان شام کو جب گھر آتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ کھانا کھا کر سو جاتا۔ حکیم سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایک ہفتے بعد حکیم کو شدت کی کھانسی آ گئی۔ عثمان نے کہا، بابا اب دوائی لے لو، میں کل حکیم کے پاس جاؤں گا، لیکن اگلی صبح وہ بھول گیا اور کھیت چلا گیا۔ حکیم نے سمجھ لیا کہ یہاں محبت ہے لیکن وقت نہیں۔ جب محبت میں وقت نہ ہو تو وہ بھی ادھوری ہوتی ہے۔ 2 ہفتے بعد حکیم نے عثمان سے کہا، بیٹا میں اب احمد کے پاس چلا جاتا ہوں، تم بہت مصروف ہو، میں تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ عثمان نے افسوس سے کہا، بابا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں رہیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن حکیم جانتا تھا کہ پرابلم تو ہے۔ وہ اگلی صبح چلا گیا۔ عثمان نے اسے گاڑی تک چھوڑا اور آنکھیں بھر آئیں۔ حکیم نے سوچا، تیسرا بھی فیل، لیکن اس کا دل صاف تھا، بس وقت نہیں تھا۔ احمد شہر میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور چالاک قسم کا انسان تھا۔ جب اس نے سنا کہ حکیم آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے سوچا ضرور بابا کے پاس کوئی مال و دولت ہوگا جو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو میں ان سے سب کچھ نکال لوں گا۔ جب حکیم پہنچا تو احمد نے زوردار استقبال کیا۔ بابا آپ آئے، کتنی خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے گھر میں سب سے اچھا کمرہ دیا، بستر لگایا، کھانا کھلایا۔ پہلے 3 دن احمد ہر وقت حکیم کے ارد گرد رہتا۔
پوچھتا او بابا آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ اپنی پراپرٹی کے بارے میں بتائیے، کہیں کوئی ڈاکومنٹس ہیں؟ حکیم سمجھ گیا کہ احمد کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا میرے پاس کچھ نہیں، میں تو ایک غریب بزرگ ہوں۔ یہ سن کر احمد کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا بابا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے غصے میں کہا تو پھر کیوں رکھا ہے یہاں؟ اگلی صبح سے احمد کا رویہ پوری طرح بدل گیا۔ اب وہ حکیم کی طرف سے گھورتا اور بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بیوی نے کھانا دینا کم کر دیا، کبھی روٹی ٹھیک سے نہیں پکتی، کبھی دوائی لانا بھول جاتی۔ حکیم یہ سب سہن کرتا رہا۔ ایک دن احمد نے صاف صاف کہہ دیا بابا اب میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کو کسی اور بھائی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ وہ احمد کی بیوی بھی تانے دینے لگی، آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، پھر کیوں ہم پر بوجھ بن رہے ہیں؟ حکیم کے دل پر ایک گہری چوٹ لگی۔ ایک ہفتے بعد حکیم نے خود ہی کہا بیٹا میں عبداللہ کے پاس جا رہا ہوں، تم فکر مت کرو۔ احمد نے کوئی روک ٹوک نہیں کی، الٹا خوش ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، جہاں آپ کو اچھا لگے۔ اگلی صبح حکیم نے اپنا تھیلا اٹھایا اور نکل گیا۔ احمد نے دروازے تک بھی چھوڑنے نہیں آیا۔ حکیم سڑک پر چل رہا تھا لاٹھی کا سہارا لے کر، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سوچا وہ چوتھا بھی فیل، اور سب سے زیادہ دکھ اسی سے ہوا۔ لالچ نے اسے اتنا اندھا کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے عبداللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عبداللہ شہر کے کونے میں ایک چھوٹی سی جھگی میں رہتا تھا۔ وہ ایک مزدور تھا جو دن بھر کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ اس کی بیوی فاطمہ بھی بہت غریب تھی لیکن دل کی صاف اور نیکی والی تھی۔ عبداللہ کی 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ جب حکیم وہاں پہنچا تو عبداللہ کام سے واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بابا کو دیکھا وہ دوڑ کر آیا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا آپ یہاں؟ اللہ کا شکر ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ فاطمہ بھی باہر آئی اور حکیم کے پاؤں چھوئے۔ بابا جان آئیے اندر، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ جھگی چھوٹی تھی، ایک ہی کمرہ تھا جس میں سب رہتے تھے۔ عبداللہ نے اپنی چارپائی حکیم کو دے دی اور خود زمین پر سونے لگا۔ فاطمہ نے جو کچھ گھر میں تھا سب حکیم کے لیے بنایا، روٹی اچھے سے پکائی، چائے بنائی۔ عبداللہ رات کو حکیم کے پاس بیٹھ کر ان سے پرانی یادوں کے بارے میں باتیں کرتا۔ بابا مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ مجھے کندھے پر بٹھا کر میلے لے گئے تھے۔ حکیم خوش ہو جاتا۔ عبداللہ ہر روز صبح جلدی اٹھتا، حکیم کی دوائی کا پانی تیار کرتا اور پھر کام پر جاتا۔ شام کو جیسے ہی گھر آتا سب سے پہلے حکیم سے ملتا۔ بابا اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فاطمہ دن بھر حکیم کا خیال رکھتی، انہیں وقت پر کھانا دیتی، دوائی دیتی، ان کے کپڑے دھو دیتی۔ کبھی کبھی حکیم کہتے بیٹی تو خود بھی تو تھکی ہوئی ہے، آرام کر لے۔ فاطمہ مسکرا کر کہتی بابا اب میرے لیے ماں باپ جیسے ہیں، یہ میرا فرض ہے۔ عبداللہ کی 3 بیٹیاں بھی حکیم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتے، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پیرو۔ حکیم کو لگا جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو۔ یہاں سب کچھ چھوٹا تھا، گھر چھوٹا، کھانا کم، پیسہ نہیں، لیکن محبت بہت بڑی تھی۔ یہ وہ سکون تھا جو اس نے باقی 4 بیٹوں کے گھر نہیں پایا تھا۔ عبداللہ کبھی تھکان نہیں دکھاتا، کبھی اپنے باپ کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ روز رات کو حکیم کے لیے دعا کرتا، او اللہ میرے بابا کو لمبی زندگی دے، میں ان کی خدمت کرتا رہوں۔ حکیم رات کو سوتے وقت عبداللہ اور فاطمہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا، اللہ ان دونوں کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے۔ کچھ مہینوں بعد حکیم کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ اس کی کھانسی بڑھ گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا اور بخار بھی آنے لگا۔ عبداللہ فوراً حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے جانچ کی اور کہا ان کی عمر بہت ہو گئی ہے، اب یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوائی دیتا ہوں لیکن انہیں پوری دیکھ بھال چاہیے۔ دوائی کی قیمت سن کر عبداللہ کے چہرے پر پریشانی آئی کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں انتظام کر لوں گا۔ عبداللہ نے اس دن ایکسٹرا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح 5 بجے نکلتا اور رات 9 بجے گھر آتا۔ جو کماتا سب دوائی اور کھانے میں خرچ ہو جاتا، خود بھوکا رہتا لیکن اپنے بابا کو اچھا کھانا کھلاتا۔ فاطمہ بھی دن رات حکیم کی خدمت میں لگی رہتی۔ جب حکیم کو تیز بخار آتا تو وہ رات بھر جاگتے اس کے سر پر پٹی رکھتی۔ جب حکیم کو کھانسی آتی تو عبداللہ تارنت اٹھ کر پانی پلاتا۔
ایک رات حکیم کو بہت تیز درد ہوا۔ عبداللہ نے پوری رات اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی اور دعا دی۔ صبح حکیم کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی۔ اس نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ای بیٹا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ عبداللہ رو پڑا، بابا اب ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ حکیم نے کہا کہ حکیم کو تازہ ہوا چاہیے۔ عبداللہ نے اپنی جھگی کے باہر ایک چھوٹا سا پلنگ ڈال دیا جہاں دوپہر میں حکیم بیٹھ سکتا تھا۔ وہ خود کام پر جانے سے پہلے حکیم کو وہاں بٹھا دیتا۔ فاطمہ ان کے پاس بیٹھ جاتی اور قرآن پڑھتی۔ بیٹیاں اپنے دادا جان کے پاس کھیل کھیل میں بیٹھی رہتی۔ حکیم کو یہ لمحے بہت پسند تھے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن اپنے پیارے بیٹوں کے ساتھ گزار رہا تھا۔ عبداللہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتا تھا، نہ اپنی گھر والی سے، نہ کسی اور سے۔ وہ بس اپنے رب سے دعا مانگتا، او اللہ مجھے اپنے بابا کی خدمت کی توفیق دیتا رہ۔ ایک دن حکیم نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے میری ایسے خدمت کی جیسے کسی نے نہیں کی۔ عبداللہ نے کہا، بابا یہ تو میرا فرض ہے، اب مجھے دعا دیجئے کہ میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں۔ حکیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور لمبی دعا دی۔ وہ دعا عبداللہ کے لیے اس کی پوری زندگی کا سرمایہ بن گئی۔ حکیم اب سمجھ گیا تھا کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے۔ ایک رات جب عبداللہ کام سے آیا تو حکیم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عبداللہ گھبرا گیا، او بابا اب ٹھیک تو ہے نا؟ حکیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، میری عمر اب پوری ہونے والی ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا ایسی باتیں مت کیجیے۔ حکیم نے کہا، نہیں بیٹا یہ حقیقت ہے، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم بغداد کی گلشن گلی میں جانا، وہاں ایک بوڑھا ساہوکار رہتا ہے جس کا نام جابر ہے، اسے یہ کاغذ دکھا کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے، وہ تمہیں ایک صندوق دے گا۔ عبداللہ حیران رہ گیا، او صندوق؟ بابا اس میں کیا ہے؟ حکیم نے کہا، وہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے، یہ میری وصیت ہے۔ عبداللہ نے کہا، ای بابا لیکن باقی بھائی؟ حکیم نے گہری سانس لی، بیٹا میں نے ان سب کا امتحان لیا، ہر ایک کے گھر گیا، سب نے مجھے دھکے دیے، صرف تم نے محبت دی، اس لیے یہ سب تمہارا حق ہے۔ عبداللہ نے اپنا سر جھکایا، او بابا میں نہیں چاہتا، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مال کی ضرورت نہیں۔ حکیم مسکرائے، بیٹا یہ تمہاری نیکی کا صلہ ہے، تم نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا جب سب نے چھوڑ دیا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، لیکن میری یہ وصیت مان لو۔ پھر حکیم نے کہا، اور بیٹا جب میں مر جاؤں تو اپنے بھائیوں کو بھی خبر کر دینا، وہ بھی میرے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے تکلیف دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ عبداللہ نے کہا، بابا میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اس رات حکیم نے بہت دیر تک عبداللہ کو نصیحتیں دیں۔ اس نے کہا، ای بیٹا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، بیٹیوں کو تعلیم دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب تمہاری کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ عبداللہ ہر بات سن کر یاد کرتا رہا، وہ جانتا تھا یہ اس کے بابا کی آخری نصیحتیں ہیں۔ کچھ دن بعد ایک صبح جب عبداللہ اٹھ کر حکیم کے پاس گیا تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور عبداللہ کو دیکھ کر مسکرائے، بیٹا میرا وقت آ گیا ہے۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا، ای بابا نہیں۔ حکیم نے اپنا کمزور ہاتھ اس کے سر پر رکھا، ای بیٹا گھبراؤ مت، یہ تو ہونا ہی تھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اور پھر حکیم نے اپنی آخری سانس لی۔ عبداللہ کی چیخیں نکل گئیں، او بابا بابا۔ فاطمہ اور بیٹیاں بھی رونے لگیں، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے حکیم کی نماز جنازہ ادا کی۔ عبداللہ نے اپنے چاروں بھائیوں کو خبر بھیجی، یوسف، فاروق، عثمان اور احمد سب جنازے میں آئے، مگر ان کے چہروں پر کوئی غم نہیں تھا، بس ایک رسم نبھانے آئے تھے۔ دفن کے بعد سب عبداللہ کے پاس آئے۔ یوسف نے کہا، عبداللہ بابا نے کوئی وصیت مال چھوڑا ہے؟ عبداللہ نے سچ بتا دیا، او ہاں بھائیو، بابا نے کہا تھا کہ بغداد میں ایک امانت رکھی ہوئی ہے۔ فاروق کے چہرے پر لالچ چمکا، تو پھر جلدی سے لے آؤ۔
हम सब भाइयों में बांट लेंगे। अब्दुल्ला ने कहा, ये बाबा ने कहा था सिर्फ मेरे लिए। अहमद ने गुस्से से कहा, वो क्या तुम अकेले ले लोगे? हम भी तो उनके बेटे हैं। अब्दुल्ला ने सोचा, मैं अपने बाबा की वसीयत का एहतराम करता हूं, लेकिन ये मेरे भाई हैं, उनका भी हक है। इसने कहा, ई ठीक है भाइयों, मैं अमानत ले आता हूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब्दुल्ला बगदाद गया और जाबिर के घर पहुंचा। जाबिर बहुत बूढ़ा आदमी था। इसने जब हकीम की वफात की खबर सुनी तो बहुत रोया। हकीम मेरा पुराना दोस्त था, बहुत अच्छा इंसान था। फिर इसने एक बड़ा संदूक अब्दुल्ला को दिया, ये बेटा तुम्हारे बाबा ने ये तुम्हारे लिए रखा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ वही बेटा जो उनकी सच्ची खिदमत करेगा, इसे ये मिलेगा। अब्दुल्ला ने संदूक लिया और घर वापस आ गया। चारों भाई इंतजार कर रहे थे। संदूक खोला गया, सबकी आंखें चिंधिया गईं। इसमें सोने की अशरफियां, हीरे जवाहरात, जमानों के दरख्तों के कागजात और बड़ी दुकानों की मुल्की के पेपर्स थे। फारूक ने जल्दी से कहा, अब्दुल्ला ये सब पांचों में बराबरी से बांटो। अब्दुल्ला ने अपनी दियानतदारी दिखाई और सब कुछ 5 हिस्सों में बांट दिया। हर एक भाई अपना हिस्सा लेकर चला गया। अब्दुल्ला के पास भी बहुत कुछ बच गया। कुछ महीनों बाद हकीकत सामने आने लगी। यूसुफ ने जो माल लिया था, इसने गलत कारोबार में लगा दिया। 1 साल में वो सब कुछ हार गया। इसकी जमीन भी बिकनी पड़ी। वो कंगाल हो गया और अब्दुल्ला के दरवाजे पर मदद मांगने आया। फारूक ने जो हीरे मोती लिए थे, उन्होंने अपनी अय्याशी में उड़ा दिए। एक दिन वो चोरी करते पकड़ा गया। काजी ने इसे कैद में डाल दिया। इसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जब रहा हुआ तो वो भी अब्दुल्ला के पास आया रोते हुए। उस्मान ने अपनी दुनिया में इतना मस्त था कि इसने अमानत को भी ठीक से नहीं संभाला। इसके खेत बर्बाद हो गए, फसल नहीं हुई। वो भी गरीब होकर अब्दुल्ला के पास आया। अहमद ने सब पैसा जुए और शरारत में उड़ा दिया। इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया। वो सड़कों पर आ गया। आखिर में वो भी अब्दुल्ला के घर आया मदद के लिए। अब्दुल्ला सबको देखकर समझ गया, ये बाबा की बद्दुआ का असर है, लेकिन अब्दुल्ला ने सबकी मदद की। उन्हें खाना दिया, रहने की जगह दी, क्योंकि इसने अपने बाबा से मोहब्बत और मुआफी सीखी थी। दूसरी तरफ अब्दुल्ला की जिंदगी में बरकत आई। इसने बगदाद में एक दुकान खोली। अल्लाह ने इसकी तिजारत में इतनी बरकत दी कि वो शहीर हो गया। फिर इसने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी। कुछ सालों में वो एक बड़ा ताजिर बन गया। इसने एक बड़ा हवेली खरीदा जैसे इसके बाबा के ख्वाब थे। अपनी बेटियों को बेहतर तालीम दी, फातिमा को हर सिख दिया और अपने भाइयों का भी ख्याल रखता रहा। एक रात अब्दुल्ला अपनी हवेली की छत पर खड़ा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, ओ बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे यहां पहुंचाया है, लेकिन आपकी कमी हमेशा रहेगी। इस रात इसने अपने बाबा के लिए कुरान खत्म किया और बहुत रोया। अब्दुल्ला ने जिंदगी भर अपने बाबा की तालीम को याद रखा। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता, मस्जिद बनवाई, यतीमों का ख्याल रखा, और जब उसके अपने बेटे हुए तो उन्हें भी यही सबक दिया, माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। उनकी दुआ तुम्हारी कामयाबी है और उनकी बद्दुआ तबाही। अब्दुल्ला की कहानी बगदाद में मशहूर हुई। लोग अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते और ये सबक आज तक जिंदा है।